رات آپ لوگوں نے اس سے پہلے جو سبق پڑھا تھا اس سبق میں آپ لوگوں نے اس میں اشارہ حاذا اور ما حاذا کے بارے میں پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے کل جو ہم تمرین حل کر رہے تھے اس میں ہم نے اس کی باقاعدہ مشق بھی کی تھی کسی حد تک، تاکہ پتہ چل سکے کہ کسی کو سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ تو آپ لوگوں کے جو ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اچھے انداز سے جواب دیے ہیں، جس سے وہ لگتا ہے کہ وہ بات کو سمجھ گئے تھے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ نہیں سمجھے تھے؟ جی، تو اب پھر ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تمرین ہے، کچھ عربی کے الفاظ ہیں ان کے شروع میں حاذا لگا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جملہ بنانا ہے۔ کرسیٌ، تو حاذا اس کے ساتھ لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ محمد طیب صاحب، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ یہ کرسی ہے، ہاذا کرسیٌ، آپ لوگوں نے عربی میں بتانا ہے نا محمد یوسف صاحب۔ ہاذا کرسیٌ، ٹھیک ہے۔ عمود، ہاذا عمود، ٹھیک ہے۔ سقف، یہ میرے پاس کتاب کا پیج کون سا ہے جی؟ کتاب کا ہے جی 10 اور پی ڈی ایف کا ہے 11۔ جی، ہاذا سقف، یہ چھت ہے۔ جی، کأسن، کیسے پڑھیں گے اس کو ہاذا کے ساتھ؟ ہاذا کأسن، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں محمد عمران صاحب، اس میں یہ ہے کہ کوئی پیالہ پڑا ہے نا، کوئی گلاس پڑا ہے، آپ اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، کسی کو بھی بتانا چاہتے ہیں عربی زبان میں، تو آپ کہیں گے ہاذا کأسن، یہ پیالہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ چھت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے ہاذا سقف، ٹھیک ہے۔ کتاب کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے ہاذا کتاب۔ قلم پینسل کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے جی ہاذا قلم، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو عربی میں ہم سوال کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں سوال کیسے کریں گے؟ عربی میں سوال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ما حاذا بولیں ہم، ما حاذا۔ محمد عمران صاحب، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے خیال میں وہ نماز پڑھ لی آپ نے، نماز کے لیے گئے تھے آپ؟ اچھا، چلیں یہ تو اچھا ہو گیا۔ تو یہ ہمارا سبق تھا جو ہم نے پڑھا تھا نا جی۔ آگے مجھے بتا دیں، ورقن، اس کے ساتھ حاذا لگائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ حاذا ورقن، بالکل ٹھیک ہے جی۔
तिलमीजुन, हाजा तिलमीजुन, ठीक है। नवीद अख्तर साहब, वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। जी हजरत, आप खैरियत से हैं? अच्छा जी, आगे खादिमुन, खादिमुन इसके साथ हाजा लगाएं तो कैसे पढ़ेंगे? हाजा खादिमुन, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, बहुत अच्छा। हाजा खादिमुन, बिल्कुल सही है जी। मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन, हाजा मुअल्लिमुन, बहुत अच्छा माशाल्लाह जी। आगे है जी यूसुफु, यूसुफुन कह ले, यूसुफुन, हाजा यूसुफुन, ठीक है। अच्छा जी, हारिसुन, हारिसुन, जी हाजा हारिसुन, ठीक है। ये तो हमारे मुकम्मल हो गए। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ अल्फाज हैं उर्दू में लिखे हुए हैं, उनकी हमने मुकम्मल अरबी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? एक जुमला है जी, ये पेंसिल है। आरिफ साहब, मैं बताऊंगा, रुक जाए, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह जी। ये पेंसिल है, हाजा कलमुन, ठीक है। अच्छा, ये खिड़की है, इसकी अरबी क्या बनेगी? ये खिड़की है। आप लोग आप लोगों से जब मैं सवाल पूछता हूँ, आप लोग किताब से देखकर जवाब देते हैं या जुबानी बताते हैं? खिड़की को शुब्बाकुन कहते हैं जी, जुबानी बताते हैं बगैर देखे, और देखकर कोई भी नहीं बताता। रेहान साहब 50-50, चलें ये तो बहुत अच्छी बात है। शहरियार साहब, अच्छा अभी नकल करके लिखा है। अच्छा, अल्लाह अकबर, ठीक है, अच्छी बात है। मोहम्मद मुदस्सिर साहब नालायक नहीं है तो लायक है। अच्छा, अल्लाह पाक आप लोगों की लियाकत में बरकत दे, ठीक है जी। ये तो बहुत अच्छी बात है इनामुल्लाह साहब, अगर पहले से देखकर बैठते हैं तो ठीक है। शुबाकुन लिख दूं? मैं लिख देता हूँ, ये देखें जी कैसे लिखते हैं इसको। हम्म, जी, शुबाकुन नहीं लिखना आ रहा, आपके साथियों ने लिखा है ना? शुबाकुन यूं लिखते हैं, ठीक है जी।
ہاں وائٹ بورڈ پتہ نہیں کہاں گیا ہمارا. اچھا بات سنیں، جس وقت کوئی بھی ٹیچر پڑھا رہا ہو نا، آپ کا کوئی بھی استاد آپ لوگوں کو سبق پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس دوران آپ شرح وغیرہ مت دیکھا کریں، ٹھیک ہے، ہیلپ بک بالکل مت دیکھا کریں، ٹھیک ہے. یہ ادب کے بھی خلاف ہوتا ہے اور آپ کے کیریئر کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے. آپ سب لوگ میری بات سمجھ گئے؟ تو اب کون کون نقل لگائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. سب لگائیں گے نا نقل؟ نہیں نہیں، کسی نے اگر نقل لگانی ہے تو مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس کے لیے کوئی راستہ نکال دوں نا. ریحان صاحب، میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی استاد کلاس میں سبق پڑھا رہا ہو، کوئی بھی کتاب پڑھا رہا ہو، جب وہ آپ لوگوں سے سبق سنے تو اس دوران آپ کتاب مت دیکھا کریں، شرح مت دیکھا کریں، ہیلپ بک مت دیکھا کریں، ٹھیک ہے. میں نے بتایا کہ یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور آپ لوگوں کے کیریئر کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے، اپوزٹ ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. تو یہ کھڑکی ہے، اس کی عربی آگی ہاضا شباکن، اور یہ دیوار ہے، اس کی عربی کیا آئے گی؟ یہ دیوار ہے. ہاضا جدارن، ٹھیک ہے. آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جب میں سوال پوچھوں نا سب جواب دینے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے. ہاں بے شک، کسی کو نہیں آ رہا تو میں اس کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، بے فکر رہیں، اس کو بتا دوں گا جس کو نہیں آئے گا. جی یہ ستون ہے، یہ ستون ہے، اس کی عربی کیا آئے گی؟ ہاضا عمودن، بالکل ٹھیک ہے. جی یہ لڑکا ہے، اس کی عربی کیا آئے گی؟ ولدن، بالکل ٹھیک ہے، زبردست. جی یہ مرد ہے. انعام اللہ صاحب، ٹھیک ہے، سن لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ رات میں پریکٹس کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. جی ہاضا رجولن، یہ مرد ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی یہ باپ ہے، یہ باپ ہے، ہاضا ابن، ٹھیک ہے. جی بابن کس نے کہا؟ باب ابن کہیں گے یا والدن کہیں گے، ٹھیک ہے. باب تو دروازے کو کہتے ہیں عربی میں. جی اچھا جی یہ سعید ہے، اس کی عربی کیا آئے گی؟ یہ سعید ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا جی بتائیں آگے. یہ مدرس ہے،
یہ مدرس ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ عالم ہے. یہ عالم ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی کل کے سبق میں ہم نے ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہ یہ جو ہم تمرین حل کر رہے تھے یہ اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ تھا اس میں اشارہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں اشارہ کی تعریف بتائی تھی کہ کوئی آپ سے سوال کر لیتا ہے کہ اس میں اشارہ کس کو کہتے ہیں، یا امتحان میں سوال آ جاتا ہے کہ اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس میں اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اس میں اشارہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے. جی جس لفظ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں. جی انور محمد صاحب ایسا ہی ہے. پھر اگلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اس میں اشارہ مذکر کے لیے اور استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے اور استعمال ہوتا ہے. مذکر کے لیے حاذا اور مؤنث کے لیے حاذہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے حاذا کے بارے میں پڑھا تھا. ذوالفقار علی صاحب تمرین مشق کو کہتے ہیں، انگلش میں اسائنمنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی ہم نے حاذا کے بارے میں پڑھا تھا سبق میں. تو حاذا اس میں اشارہ ہے، مفرد ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں اشارہ قریب ہے. ٹھیک ہے. پھر سے سمجھ لیں. حاذا کا جو لفظ ہے جس کو ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں، یہ حاذا کا لفظ مفرد ہے، سنگولر ہے. ٹھیک ہے. یہ حاذا کا لفظ مفرد ہونے کے ساتھ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح قریب میں استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب کوئی چیز قریب پڑی ہے اس کی طرح اس کے لیے جو ہے نا، ہم اس چیز کے بارے میں جب بتانا چاہتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ھذا کتاب، ھذا قلم. ٹھیک ہے وغیرہ. جی انور صاحب بہت اچھا کیا آپ نے. تو ھذا جو ہے اس طرح استعمال ہوتا ہے. ھذا کا استعمال آپ لوگوں کو بتا دیا. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ کل کے سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہم جس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جس چیز کے بارے میں عربی زبان میں ہم سوال کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے پڑھا تھا لفظ ما. ٹھیک ہے. ما ھذا پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ما جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ما کا لفظ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. محمد یوسف صاحب نے لکھ دیا ہے. یہ بعض اوقات نا آپ لوگوں کو صرف اور صرف سمجھانے کے لیے کوئی انگلش کا لفظ بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اردو میں بھی بتاتے ہیں. اردو میں تو خیر ہم نے پڑھنا ہی ہے، اردو اور عربک یہ ساتھ ساتھ ہے نا. ٹھیک ہے. بعض اوقات بات کو سمجھانے کے لیے انگلش کے لفظ بھی بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ذوی العقول میں لکھ دیتا ہوں. کیسے لکھتے ہیں ذوی العقول؟ ٹھیک ہے. جی پتہ چل گیا کیسے لکھتے ہیں. جی
ذوی العقول مطلب عقل والے، عقل والے، اور غیر ذوی العقول جن میں عقل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، انسانوں میں عقل ہوتا ہے تو انسان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے من کا لفظ استعمال کریں گے ہم، من، ٹھیک ہے۔ من ہاذا، یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سے مراد وہ انسان ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی چیز ہے جو غیر جاندار ہے، ٹھیک ہے، غیر ذوی العقول میں سے ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہم ما ہاذا بولیں گے، یہ کیا ہے۔ من ہاذا اور ما ہاذا کا اردو ترجمہ سیم ہے، ایک جیسا ہے، ما ہاذا اور من ہاذا کا فرق صرف اتنا ہے کہ ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، جاندار کہہ لیں یا غیر جاندار کہہ لیں، جس طرح آپ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے اسی طرح یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جی، سب لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ کسی کو بات یہ والی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں پھر۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی، چلیں بہت اچھا۔ جی، اس کے بعد جو ہے الفاظ کے معانی ہیں۔ آپ لوگ جب بھی کوئی سبق پڑھیں گے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس کی آگے اسائنمنٹ ہوگی، اس کو حل کریں گے، پھر اس کے اندر جو ہے نا کچھ ویکابولری بھی آئے گی، ٹھیک ہے، ذخیرہ الفاظ یا الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے۔ جی، اب اس کے اندر بھی کچھ الفاظ ہیں، ان کا اردو ترجمہ بھی ہے، جیسا کہ حاذا، اس کا معنی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ما حاذا، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ما حاذا کا ترجمہ یہ کیا ہے، ما حاذا کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے۔ ہاں، آپ سب لوگوں کے پاس کتاب ہوگی، کتاب پہ دیکھ لیں، ابھی دیکھ سکتے ہیں، جب استاد کوئی پڑھا رہا ہو، کتاب سے پڑھا رہا ہو تو کتاب دیکھ سکتے ہیں، لیکن شرح نہیں دیکھنی پھر بھی، ٹھیک ہے۔ ہم جب کوئی اسٹوڈنٹ استعمال کرتے ہیں نا شرح وغیرہ، نقل لگاتے ہیں، ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن کوئی اگر آپ سے نہ پوچھے تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی تعلق کے اندر اگر خلوص ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا پائیداری زیادہ ہوتی ہے، اسٹرونگ زیادہ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ ہم شوکت صاحب کتاب دیکھ سکتے ہیں، کتاب میں ہر چیز ہے۔ جی، اچھا جی، ما حاذا کا ترجمہ یہ کیا ہے؟ آگے ہے جی مکتب کا لفظ، مکتب، مکتب کا لفظ جو ہے نا یہ میز، تپائی، ڈیسک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مکتب، میز، تپائی، ڈیسک، ٹیبل، ٹھیک ہے۔ جی، فیاض احمد صاحب کتاب رکھنے کی جگہ بھی ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ اس میں صرف میں پڑھ لیں گے نا، اس میں ظرف ہو تو اس کا معنی یہی بنے گا، کتاب رکھنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ جی، آگے دیکھیں، باب، بابن، بابن، اس کا ترجمہ کیا بولتے ہیں؟ اردو ترجمہ دروازہ، بابن، دروازہ۔ آگے ہے جی جدارن، جدارن، دیوار، جدارن، دیوار۔ اچھا جی، فرسن، اس کا معنی گھوڑا، کأسن، پیالہ، گلاس، پیالہ اور گلاس۔ اچھا جی،
رجل مرد، ولدن لڑکا، من ہاذا یہ کون ہے، من ہاذا یہ کون ہے۔ اب من کی طرف کوئی بندہ آپ کے سامنے من کا لفظ بولتا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ کسی انسان کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اعجاز احمد صاحب، آپ اس بارے میں اپنے آپ کو وقت دیں، بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہے جی عمودن، عمودن اس کا معنی ہوتا ہے ستون۔ اچھا، سقفن اس کا معنی ہوتا ہے چھت۔ حجرن پتھر، حجرن پتھر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں۔ حجر یہ ایک سنگولر ہے، مفرد ہے، واحد ہے۔ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ حجارہ۔ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ حجارہ۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے حافظ بھی ہوں گے نا ماشاءاللہ، تو قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ٹھیک ہے۔ تو من الحجارہ کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے بعض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمید الرحمان صاحب اور امین صاحب، آپ لوگ حافظ ہیں نا؟ حافظ نہیں ہے؟ محمد عمر صاحب آپ حافظ ہیں، اعجاز صاحب حافظ ہیں، چلیں بہت اچھی بات ہے۔ جتنے حضرات بھی حافظ ہیں تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور اس کو یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے، اس کی بہت زیادہ برکات بھی ہیں۔ اچھا جی امجد صاحب، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے جی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، ٹھیک ہے، اور حجر کا لفظ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے حجارہ جی۔ تو اس لفظ کو پڑھنے سے ہمیں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے عربی کے الفاظ آپ پڑھیں گے ویسے ویسے آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے آپ کہیں گے اچھا اس کا یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ذوالفقار علی صاحب، اسی وجہ سے میں نے ذوی العقول کا لفظ بولا تھا۔ اچھا جی، آگے لفظ ہے جی ماؤن، ماؤن اس کا معنی ہے پانی، ماؤن پانی جی۔ قلم الرصاص پینسل، قلم الرصاص پینسل، ٹھیک ہے، صرف قلم ان کہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ابن والدن، ابن والدن اس کا معنی آتا ہے باپ، ٹھیک ہے جی۔ تو اردو میں ہے باپ، ٹھیک ہے، اور والد کا لفظ جس طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح اردو میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے بتانا ہے کہ یہ باپ ہے، ٹھیک ہے، تو حاذا ابن، حاذا والدن یوں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، جی محمد عمران صاحب جدن کہتے ہیں دادا کو۔ اچھا جی، جی آگے ہے جی ابن ولدن، ابن ولدن، ابن کا لفظ جو ہے یہ خاص ہے بیٹے کے ساتھ، اور ولد جو ہے وہ لڑکے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ولدن لڑکے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابن بیٹے کو کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد ہے جی شباکن، شباکن اس کا معنی کھڑکی۔ حارسن چوکیدار، حارسن چوکیدار، محافظ گارڈ، ٹھیک ہے۔ آپ سب لوگوں کو یہ وکیبلری یاد ہوگی؟
ان میں سے کوئی امتحان میں آ جائے تو حل کر لیں گے نا؟ چلیں بہت اچھی بات ہے. جی یہ کسی نے سوال پوچھا، محمد طاہر صاحب، دس از مائی باپ کیسے کہیں گے؟ ہاذا ولدی، یہ میرے والد ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہے نا انتظار کریں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ہو جائے گا. ذوالفقار صاحب، ابن بیٹے کو کہتے ہیں اور ولد مطلقاً لڑکا. جی نوید اختر صاحب، کل آپ نے کوئی سوال پوچھا تھا، کیا سوال تھا؟ اچھا، آپ لوگ ایسا کر لیں کہ ایک جو دوسرا سبق ہے نا، الدرس الثانی حاضی کے بارے میں، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوالوں کے جواب ہو جائیں گے پھر. ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ. الدرس الثانی، دوسرا سبق. دوسرا سبق کس بارے میں؟ حاضی کے بارے میں. حاضی، جی. حاضی ساعت، حاضی کراست، حاضی زہرۃ. حاضی ساعت، یہ گھڑی ہے. حاضی کراست، یہ کاپی ہے. حاضی زہرۃ، یہ پھول ہے. آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی؟ میں پھر سے بتا دیتا ہوں. حاضی ساعت، یہ گھڑی ہے. حاضی کراست، یہ کاپی ہے. حاضی زہرۃ، یہ پھول ہے. جی عبد المنان صاحب، انشاءاللہ آپ نحو میں بھی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جس طرح آپ لوگوں نے ہاذا پڑھا، اس کے ساتھ پھر ما ہاذا پڑھا. ہاذا تو ہم کسی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. ہاذا اس میں اشارہ کسی چیز کے بارے میں بتانا ہو تو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ما ہاذا ہم نے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے عربی زبان میں تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. بالکل اسی طرح کوئی ایسی چیز ہے کوئی جو مؤنث استعمال ہوتی ہے، فیمیل استعمال ہوتی ہے، اس کا یوز ایسا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تو اس کے لیے ہم حاضی ہی اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں. حاضی ہی اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی ایسی چیز ہے جو استعمال اس کا ہے مؤنث، ٹھیک ہے، اب مؤنث استعمال ہے، اس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، تو عربی زبان میں اس کے لیے ہم ما حاضی استعمال کریں گے. ما حاضی، ٹھیک ہے، ما حاضی استعمال کریں گے. جیسا کہ ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی ساعت، یہ گھڑی ہے. ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی کراست، یہ کاپی ہے. ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی زہرۃ، یہ پھول ہے. اچھا جی، ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی مستطرۃ، مستطرۃ، یہ پیمانہ ہے. یہ پیمانہ ہے. اچھا، آگے ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی محفظۃ، حاضی محفظۃ، یہ بستہ ہے، بیگ ہے. جی، ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی غرفۃ، یہ کمرہ ہے. ما حاضی، یہ کیا ہے؟
हाजिही सबूरतुन, सबूरतुन, सबूरतुन का माना होता है तख्ता स्याह, तख्ता स्याह। पुराने ज़माने में ये स्कूल कॉलेज वगैरह में ये तख्ता स्याह हुआ करता था, ठीक है, जिस पे कोई बात लिखकर समझाया करते थे। आजकल के ज़माने में वाइट बोर्ड है, ठीक है। हाँ, उस वक्त ब्लैक बोर्ड होता था, अभी वाइट बोर्ड है, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? ठीक है, आगे देखें ये सबक। हाजिही तालिबतुन, हाजिही उस्ताजतुन, हाजिही खादिमतुन। अब जो है हाजिही का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो ज़विल उकूल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पहले जो इस्तेमाल हुआ था वो गैर ज़विल उकूल के लिए इस्तेमाल हुआ जी। अब कोई गैर ज़विल जी ज़विल उकूल में से किसी के बारे में सवाल करना है, पूछना है, तो हम कैसे पूछेंगे? मन हाजिही, ज़विल उकूल में से किसी के बारे में, किसी मुअन्नस के बारे में सवाल करना है, पूछना है, तो कैसे पूछेंगे? हम पूछेंगे मन हाजिही, ये कौन है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में देख लें। जी मुदस्सिर साहब, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। जी देखें, मन हाजिही, ये कौन है? हाजिही तालिबतुन, ये तालिबा है, ठीक है, ये तालिबा है। मन हाजिही, ये कौन है? हाजिही उस्ताजतुन, ये उस्तानी है, ठीक है जी। मन हाजिही, ये कौन है? हाजिही खादिमतुन, ये नौकरानी है, मुलाजमा है जी। मन हाजिही, ये कौन है? हाजिही इमराअतुन, ये औरत है। मन हाजिही, ये कौन है? हाजिही बिनतुन, ये लड़की है। मन हाजिही, ये कौन है? हाजिही फातिमतुन, ये फातिमा है। हाजिही ज़ैनबु, ये ज़ैनब है। हाजिही सईदतुन, ये सईदा है। हाजिही सलमा, ये सलमा है जी। मोहम्मद यूसुफ साहब, उर्दू ज़ुबान के बारे में आता है ना कि आती है ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान आते आते, ठीक है। तो सारी ज़ुबानें ऐसी होती हैं, सीखते सीखते आते आते आती हैं, ठीक है। शकील अहमद साहब, हाजा और हाजी ही में क्या फ़र्क है? मैंने बता दिया था कि हाजा मुफरद के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हाजी ही मुफरद के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। मेल फीमेल का फ़र्क है, ठीक है जी। जी नवीद अख्तर साहब, ज़विल उकूल कैसे लिखते हैं? मैं लिख कर बता देता हूँ, और गैर ज़विल उकूल भी लिख देता हूँ। जी ज़विल उकूल और गैर ज़विल उकूल, ठीक है, मैंने लिख दिया जी। जी नवीद साहब, अब पूछें क्या सवाल था? आप सब लोगों को ये बिला तकल्लुफ़ सबक के मामले में बता दिया करें। सबक समझ आ गया सबको? सबसे पूछ रहा हूँ। मोहम्मद फ़खर साहब, अल्लाह पाक आपके अदब में बरकत दे। आप क्या पढ़ते हैं? मीनिंग याद करने का कोई तरीका? रट्टा लगाएं, ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा इंशाल्लाह। और इसके लिए ये तरीका होता है ना कि आप उससे जुमले भी बनाएं, कुछ सेंटेंस बनाएं अरबी के। फारूक साहब, किस पर कुर्बान जाना चाहते हैं?
محمد فخر صاحب عربی اسپاق پڑھتے ہیں؟ صحیح 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 صحیح، عربی اسپاق پڑھتے ہیں تو اردو نہیں پڑھتے؟ آپ نے شعر اردو میں لکھا۔ عبد المنان صاحب ایسا ہی ہے۔ محمد مدثر صاحب خود سے حل کر کے آئیں اور پھر مجھے سنائیں، ٹھیک ہے؟ سالم شیخ صاحب جی بالکل، مشق کرنی پڑے گی۔ مشق قاف کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دو نقطوں والا قاف۔ انعام اللہ صاحب جی کہہ سکتے ہیں۔ فاروق صاحب اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ جی پوچھیے، جس نے کوئی سوال پوچھنا ہے۔ نوید صاحب آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ لوگوں کی باقی سب کلاسز اچھی چل رہی ہیں؟ اسباق وغیرہ سمجھ آ رہے ہیں؟ فاروق صاحب آمین ثم آمین۔ چلیں یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ محمد شہریار صاحب ہاذا فرسن، ہاذا استعمال ہوگا۔ نوید صاحب نیٹ سلو ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، انٹرنیٹ کا مسئلہ حل کر دیں۔ محمد مدثر صاحب یہ اللہ پاک کی آپ کے اوپر مہربانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی محمد طاہر صاحب گولتا یہ مونس کی علامت ہے، انشاءاللہ آپ مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مدثر صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹیچر تو نہیں ہے؟ جی محمد شہریار صاحب ما حاضہ کہہ لیں، ما حاضہ، ٹھیک ہے ما حاضہ۔ محمد سلمان صاحب بہت اچھا آپ نے یاد رکھا۔ محمد مدثر صاحب اچھا کہاں پر؟ جی محمد عمران صاحب شروع میں نے یہ بتایا تھا کہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اسی بات کو یاد رکھیں، جاندار کا لفظ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے کہ جاندار اور غیر جاندار کا فرق چھوڑ دیں، بلکہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ عقل والی چیزوں کے بارے میں اور غیر عقل والی چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ پھر اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے بارے میں سوال کرنا ہے تو من استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرنا ہے تو ما استعمال کرتے ہیں۔ یوں ذہن میں رکھ لیں، آسان ہو جائے گا۔ محمد ساجد صاحب اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرمائے جی۔ اچھا صحیح 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 صحیح۔ آپ کے نام سے مجھے ایک صاحب یاد آ رہے ہیں، وہ میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ابھی وہ 4th ایئر میں ہیں 3rd ایئر میں ہیں، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، بلکہ وہ میرے خیال میں 4th ایئر میں ہیں۔ محمد مدثر آوان صاحب، ان کے نام کے ساتھ آخر میں آوان آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نور ولی خان صاحب جی کہہ سکتے ہیں۔
جی 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 بالکل، عارف صاحب کر سکتے ہیں۔ انور صاحب ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ محمد فخر صاحب ایسا ہی ہے۔ جی آمین۔ ذوی العقول کہہ لیں یا ذو العقل کہہ لیں، ٹھیک ہے جی۔ سہیل صاحب سبق ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا یہ سبق یاد کر لیں گے، اس کے بعد تمرین جو ہے اگلی کلاس میں پوچھ لوں گا، سن لوں گا آپ لوگوں سے، آپ لوگ تیاری کر کے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ سالم شیخ صاحب یہی سبق جو پڑھا نا، اس کی تمرین مشق جو آگے ہے وہ مدثر صاحب، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، استقامت عطا فرمائے، آپ کو دین کے اس سلسلے کے ساتھ مستقل طور پر جوڑ دے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرمائیں گے۔ بندے کے لیے سب سے پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر کام آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس سلسلے کے ساتھ جڑ کر آپ نے وہ قدم اٹھا لیا ہے، تو اب انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیکی کی مثال اسی طرح ہوتی ہے جیسا کہ بندہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ وقتی طور پر بندے کو یوں لگتا ہے کہ ایک قدم اٹھایا، پھر اگلا اس سے مشکل، اگلا اس سے مشکل، اگلا اس سے مشکل، لیکن جب بندہ چوٹی کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو پھر ویسے ویسے بندہ بے انتہا بلندی کے اوپر بھی جا رہا ہوتا ہے، باوجود اس کے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، دو بار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بلندی بھی مل رہی ہوتی ہے بندے کو، اور اللہ پاک کی مدد بھی ساتھ میں ہوتی ہے۔ جی آمین۔ محمد سلمان صاحب، اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اجازت ہے آپ ان سے ادب سے پیش آئیں نا، ٹھیک ہے جی۔ نوید صاحب جزاکم اللہ، اللہ پاک آپ کی زبان مبارک کرے، ایسا بنا دیں مجھے۔ محمد سلمان صاحب جی وعلیکم السلام کا دو۔ جی خیر ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹرکس ہوتے ہیں نا مدثر صاحب۔ جی کیا بات ہے جی، آپ جو ہے نا اندازہ بھی لگا رہے ہیں، اور آپ بس میں اب نہیں کہتا ہوں، بس چھوڑے۔ شکیل احمد صاحب وعلیکم السلام کا تو حضرت اپنے استاد کی لسٹ سنا دوں، بہت لمبی ہے جی۔ سبورت ان کا معنی تختہ سیاہ، بلیک بورڈ جی۔ ہاں ہاں وقار صاحب، میں تو اسی وجہ سے کہنا سے رک گیا ہوں۔ اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے، ٹھیک ہے جی، کچھ نہیں ہوتا۔
خود بھی خوش رہا کریں، ان کو بھی خوش رکھا کریں، پھر مسائل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.